السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ دمشق پر باغیوں کا قبضہ، شامی صدر بشار الاسد کے فرار ہوتے ہی طیارے حادثے میں ہلاکت کی خبریں۔ باغیوں نے عبوری حکومت کے قیام اور تمام قیدیوں کو عام معافی کا کر دیا اعلان، ہزاروں افراد دمشق کے مرکزی چوک پر جمع، جشن کا ماحول۔ اسرائیل نے شام کی سرحدوں پر چوکسی اختیار کر لی، گولان کی پہاڑیوں کی طرف بھی پیش قدمی۔ اور شام ہمارا دوست نہیں ہے اور امریکہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹرمپ کا رد عمل، کہا ہم اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ ملک شام کے باغیوں نے دمشق پر قبضہ اور صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد طیارے پر سوار ہو کر نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں۔ دمشق کے امیا چوک پر عوام جمع ہو رہے ہیں، لوگ فوج کے چھوڑے ہوئے ٹینکوں پر بھی چڑھ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق باغی فورسز کے پاس بشار الاسد کے مقام کے بارے میں کوئی ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے اور وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس دوران خبریں آ رہی ہے کہ شامی صدر بشار الاسد کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ دوسری جانب اس حادثے میں بشار الاسد کی موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ شام کے صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے۔ دارالحکومت دمشق میں باغیوں کے داخل ہو جانے کے بعد ہزاروں افراد نے جشن منایا اور آزادی کے نعرے بلند کیے۔ فوری طور پر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ بشار الاسد کسی نامعلوم مقام کے لیے روانہ ہوئے اور وہ مقام کون سا ہے، کیونکہ باغیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دارالحکومت میں داخل ہو گئے ہیں اور فوج کی تعیناتی کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ عینی شاہدین نے کہا کہ ہزاروں افراد گاڑیوں اور پیدل دمشق کے مرکزی چوک پر جمع ہوئے اور ہاتھ ہلا کر آزادی کے نعرے لگائے۔ باغیوں نے کہا کہ ہم شامی عوام کے ساتھ اپنے قیدیوں کی رہائی اور ان کی زنجیریں ٹوٹنے کی خبر پر جشن منا رہے ہیں۔ سدنیہ جیل میں ناانصافی کے دور کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سدنیہ دمشق کے مضافات میں واقع سب سے بڑی فوجی جیل ہے، جہاں شامی حکومت نے ہزاروں افراد کو حراست میں رکھا ہوا تھا۔ دارالحکومت پر باغیوں کے قبضے کے بعد شامی ایئر کے طیارے نے دمشق ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ طیارے نے ابتدائی طور پر شام کے ساحلی علاقے کی جانب اڑان بھری، جو صدر بشار الاسد کے علوی فرقے کا گڑھ ہے، تاہم پھر اچانک یو ٹرن لے کر کچھ منٹ تک مخالف سمت میں پرواز کے بعد نقشے سے غائب ہو گیا۔ فوری طور پر یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ جہاز میں کون سوار تھا۔ شام کے سب سے بڑے حزب اختلاف کے گروپ ہادی البحر الشامی کے سربراہ نے اعلان کیا کہ دمشق اب بشار الاسد کے بغیر ہے۔ شامی باغیوں نے کہا کہ انہوں نے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کیا اور اسد کی حکومت کے خاتمہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مسلح اپوزیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ظالم بشار الاسد بھاگ گیا، ہم دمشق کو جابر بشار الاسد سے پاک قرار دیتے ہیں۔ حیات تحریر شام کے سربراہ محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ دمشق میں حزب اختلاف کی تمام فورسز کو سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے سے روک دیا گیا، جو سرکاری طور پر ان کے حوالے کیے جانے تک سابق وزیر اعظم کی نگرانی میں رہیں گے۔ ابو محمد الجولانی نے یہ بھی کہا کہ جشن منانے کے لیے فائرنگ کرنا ممنوع رہے گا۔ شامی باغیوں کے رہنما اپنے بیانات پر اپنے قانونی نام احمد اشر کے ساتھ دستخط کر رہے ہیں تاکہ خود کو القاعدہ کے ساتھ اپنے ماضی کے تعلقات سے دور رکھا جا سکے۔ اس قبل اسد کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ ریاستی اداروں کی نگرانی کے لیے دمشق میں موجود رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے کہا کہ وہ اپنا گھر چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سرکاری ادارے کام کرتے رہیں۔ انہوں نے شامی شہریوں پر زور دیا کہ وہ عوامی املاک کا تحفظ کریں۔ حمص کا قبضہ 13 سالہ تنازع میں باغی تحریک کی ڈرامائی واپسی کی طاقتور علامت ہے۔ ان علاقوں کو کئی سال قبل باغیوں اور فوج کے درمیان شدید جنگ میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ لڑائی کے نتیجے میں باغیوں کو شکست ہوئی تھی اور انہیں زبردستی باہر نکالا گیا۔ باغیوں کی سرکردہ جماعت حیات تحریر شام کے سربراہ محمد جولانی نے حمص پر قبضے کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور جنگجوؤں پر زور دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ باغیوں نے شہر کی جیل سے ہزاروں قیدیوں کو رہا بھی کر دیا ہے۔ اس سے قبل شامی فوج ان قیدیوں کے دستاویزات جلانے کے بعد اجرت میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس سے قبل ایک مضافاتی علاقے میں اسد کے والد مرحوم صدر حافظ الاسد کا مجسمہ بھی گرا کر توڑ دیا گیا۔ شہر کے باہر باغیوں نے 24 گھنٹوں میں پورے جنوب مغرب میں قبضہ کر لیا اور اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ شام کے صدر بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے کے بعد ہزاروں افراد نے مرکزی چوک میں جشن مناتے ہوئے آزادی کے نعرے لگائے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شامی فوج کے کمان نے آفیسران کو مطلع کیا ہے کہ باغیوں کے حملے کے بعد صدر بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔
شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ دمشق اب اسد سے آزاد ہے۔ فوج کے 2 سینئر افسران نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اس سے قبل بشار الاسد اتوار کے روز دمشق سے کسی نامعلوم مقام کے لیے روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ باغیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دارالحکومت میں داخل ہو گئے ہیں اور فوج کے تعیناتی کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ عین شاہدین کا کہنا ہے کہ ہزاروں افراد گاڑیوں اور پیدل دمشق کے ایک مرکزی چوک پر جمع ہوئے ہیں اور ہاتھ ہلا کر آزادی کے نعرے لگائے۔ باغیوں کا کہنا تھا کہ ہم شامی عوام کے ساتھ اپنے قیدیوں کی رہائی اور ان کی زنجیریں ٹوٹنے کی خبر پر جشن مناتے ہیں اور سدنیہ جیل میں ناانصافی کے دور کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ سدنیہ دمشق کے مضافات میں واقع ایک بڑی فوجی جیل ہے جہاں شامی حکومت نے ہزاروں افراد کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ امریکہ کے نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو شام کی صورتحال میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر لکھا کہ شام میں حزب اختلاف کے جنگجوؤں نے ایک بے مثال اقدام میں ایک انتہائی مربوط کارروائی میں متعدد شہریوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب وہ دمشق کے مضافات میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور وہیں ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ہندوستان کا ڈالر کو کمزور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دراصل ٹرمپ نے کہا تھا کہ برکس کے سبھی ملک ان کے سامنے یہ یقینی بنائیں کہ وہ ڈالر کے خلاف کوئی نئی کرنسی نہیں بنائیں گے اور کسی ایسی کرنسی کی حمایت بھی نہیں کریں گے۔ ایسا کرنے پر انہوں نے 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے قطر کے دوحہ فورم میں ایک پینل ڈسکشن میں کہا ہے کہ مجھے واضح طور سے نہیں پتا کہ ٹریگر کس چیز کے لیے تھا، لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہندوستان کبھی بھی ڈالر یا ڈی ڈالرائزیشن میں شامل نہیں رہا ہے۔ فی الحال برکس کرنسی بنانے کی کوئی ایسی تجویز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برکس میں شامل ممالک کا مسئلے پر آئیڈینٹیکل پوزیشن نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ملکوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ Where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. But I just want to make one remark come back to the Middle East. The core issue undoubtedly is Palestine and Israel's relationship. How do they reach a modus vivendi? There's a larger issue side by side, which is the widening of this conflict, which is also a major concern. And, today we have, I don't want to say we normalized it, but the fact is, 2 years ago, the prospect of Israel and Iran actually firing at each other would have been appalling. It's something which we couldn't have even contemplated. And yet it's happened. If you look at what's happening in the Red Sea and the impact for shipping in Asia, it's huge. So I think, there are different challenges, layers of them. But just like the journalists who sat on these chairs before us told us, look, it's a tough world, very difficult, but we journalists have to do our job. Yeah. I think similarly, diplomats of the world have to tell themselves, it's a messy world, it's terrible, there are conflicts, but therefore there's all the more reason. اور وہیں اسرائیل نے شام کی سرحدوں پر چوکسی بڑھا دی ہے اور اپنے دستوں کو تیزی سے سرحدوں کی طرف روانہ ہو جانے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی سرحد سے لگی گولان کی پہاڑیوں کی جانب بھی اسرائیل کی پیش قدمی کی خبریں ہیں، جیسے جیسے بشار الاسد کی فوج کی سرحدوں کو چھوڑ کر فرار ہونے کی خبریں آ رہی ہے، اسرائیل کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے انتباہ دیا کہ اسرائیل کی سرحدوں میں دراندازی کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فرانس کی تاریخی چرچ نوٹرے ڈیم کو تدین و آرائش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس چرچ کی دوبارہ افتتاح کی تقریب میں جو بائیڈن اور ٹرمپ سمیت دنیا کے سرکردہ قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر یوکرین کے سربراہ بھی نظر آئے۔ یاد رہے کہ فرانس کا یہ تاریخی چرچ نوٹرے ڈیم کیتھیڈرل 5 سال کے پہلے ایک بھیانک آگ کے نتیجے میں جل کر تباہ ہو گیا تھا اور اس چرچ کا مینار پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا تھا۔ تاہم 5 سال کی انتھک محنت کے بعد اس چرچ کو دوبارہ بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ صدیوں قدیم اس چرچ کو جوں کا توں حالت میں بحال کرنے کے اس کام کو عالمی لیڈروں نے حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ دمشق پر باغیوں کا قبضہ، شامی صدر بشار الاسد کے فرار ہوتے ہی طیارے حادثے میں ہلاکت کی خبریں۔
باغیوں نے عبوری حکومت کے قیام اور تمام قیدیوں کو عام معافی کا کر دیا اعلان، ہزاروں افراد دمشق کے مرکزی چوک پر جمع، جشن کا ماحول۔ اسرائیل نے شام کی سرحدوں پر چوکسی اختیار کر لی، گولان کی پہاڑیوں کی طرف بھی پیش قدمی۔ اور شام ہمارا دوست نہیں ہے اور امریکہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ٹرمپ کا رد عمل، کہا ہم اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔